بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سے ہم سورہ الاعراف کا آغاز کریں گے اور اس کی بالکل شروع کی جو ہے 5 آیتیں دیکھیں گے. 1 to 5 آیت انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. حروف مقطعات. آیت نمبر 2. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. ایک کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، پھر نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی جھجک، کوئی تنگی اس سے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبردار کر دیں اس قرآن کے ذریعے اور نصیحت ہو جائے ماننے والوں کے لیے. یعنی قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے اتارا ہے. آیت نمبر 3. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کتاب اتارنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اتباع کرو اس قرآن کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا، یعنی اللہ کے حکم کے سوا دوسرے اولیاؤں کو فالو مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکوہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو یا سدھرتے ہو. آیت نمبر 4. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی آبادیاں تھی ہم نے ہلاک کی جنہیں پھر آیا ان پر ہمارا عذاب رات کو یا دوپہر میں جب وہ آرام کر رہے تھے. آیت نمبر 5. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. پھر نہ تھی ان کی چیخ اور پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر ان کی فریاد یہی تھی کہ بے شک ہم ہی گنہگار تھے. وہ خود ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما.
اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف شروع کریں گے۔ اعراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک انہیں اونچا ٹیلا، یا پھر آپ کہیں کہ اونچائی کا کوئی مقام جو ہوتا ہے اس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور عرفہ سے نکلا ہے یہ، اور جانا پہچانا، عرفہ کا مطلب بھی جانا پہچانا ہوتا ہے۔ یہ جو مقام ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی صورت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو اسپیس ہوگا، یہ جو جگہ ہوگی، وہاں پر ایسے لوگوں کو کھڑا رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی نیکیاں اور بدیاں جو ہیں، یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال ان کے برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے، اینڈ دے آر ان ویٹنگ لسٹ کے کیا ان کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے یا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ تو بہت ہی کلیئرلی، اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا ہے، اور اس صورت کو پڑھتے وقت آپ فیل کریں گے کہ مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے، اس کا جو نظام ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ، وہ سب آپ کو پکچر اس کے اندر نظر آئے گی۔ کہیں آپ کو قیامت کے منظر نظر آئیں گے، اور بڑی خوبصورت صورت ہے، انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کرو گے۔ کہیں اعراف کا منظر آئے گا، کہیں آپ دیکھو گے کہ کال کانفرنس چل رہی ہے جنتیوں کے بیچ میں، جہنمیوں کے بیچ میں، اور ایک دم سے بات کرتے کرتے کال کٹ ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بھی ہم جو ہے وہ یہ مجاز دیکھیں گے اس صورت میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور دیکھیے کہ مکی صورت بہت اہم پیغامات ہمیں دے کر جاتی ہے، تو اس میں دماغ سے زیادہ آپ کو دل سے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ مکی صورتوں کو دل سے سنا کریں تاکہ اس کا اثر ہم اپنے اوپر لے سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی، ابھی اتنی صورتوں کے بعد پہلی ایک ایسی صورت آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کے جو قوم گزری ہے جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، انبیاؤں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عذاب کا معاملہ کیا، بہت بڑی بڑی قوموں کے نام لے کر ان کے رسولوں نے کیا میسج دیا، ان کا کیا رویہ رہا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے اس میں سورہ اعراف میں انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اب تک تو ہم صرف پڑھ رہے تھے نا، انک الشیطان عدو مبین، کہ انسان کا جو ہے یہ شیطان کھلا دشمن ہے، کس طریقے سے، کیا وار ہوتا ہے اس کا، وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی جوزہ کو جو ہے وہ جنت سے نکالا تھا، یہ سارا قصہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت میں انشاءاللہ ہم کہ ایک گھر کے اندر کی عورتوں کا لباس کیا ہونا چاہیے، کس طریقے کا لباس گھر کے اندر عورت پہنے، یہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ کہ حیرت ہوگی آپ کو لباس کے تعلق سے، جب اس صورت میں نے پڑھا، سبحان اللہ، واقعی اللہ پہ اتنی محبت آتی ہے۔ لباس جیسی خوبصورت نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا فیصلہ آسمان سے اتارا ہے، یہ کوئی زمین کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ لباس پہنے، کیسا پہنے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک صحیح طریقے سے لباس پہننا گویا عبادت کے جو ہے وہ کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ۔ انشاءاللہ آپ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ اوہو اتنی ساری چیزیں ہم اس میں پڑھنے والے، جی ہاں، اس سے بھی بہت زیادہ۔ اور انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حروف مقطعات، اور مکی صورت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ جس سے میں نے الف کو الگ پڑھا، میم کو الگ پڑھا، لام کو الگ پڑھا، صاد کو الگ پڑھا، اس کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھا میں نے،
تو اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ پڑھنے والی. یہ انداز ہے اس کا مکی صورت کا. اور اکثر آپ یہ انداز دیکھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا کہ جب بھی حروف مقطعات آئے گا کمپلسری اس کے بعد فوراً کتاب کی بات آئے گی. کون سی کتاب؟ قرآن مجید کی. یہ کتاب اللہ کی کمپلسری بات آتی ہے. جیسے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کیا میسج دیا ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کتاب جو ہے وہ نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف. اچھا، ہم اس کو بالکل پریزنٹ کنٹینیوشن میں کیوں لیتے؟ کیونکہ یہ کنورسیشن اللہ اور اس کے رسول کے بیچ چل رہا ہے نا، تو ہم اس کو فیل کریں. اوہو وہی اتر رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا بڑا اثر آتا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو دیکھو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کی طرف نازل ہو رہی ہیں. الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کتاب کی صورت میں میرے آپ کے سامنے ہے. اس آیت کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ آیت ایٹ پریزنٹ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو یہ کتاب تمہارے پاس آئی، یہ آیت تمہارے پاس آئی. اچھا کیوں آئی؟ فلا یکن فی صدری کا حرج. دیکھو پھر نہ آپ کے سینے میں کوئی جھجک رہے منہو اس سے، اس قرآن کو لے کر. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ کتاب میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ کا سینہ تنگ ہو، آپ کے سینے میں جھجک پیدا ہو، آپ پریشان ہو جائیں. نہیں، یہ قرآن بالکل ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو نہ اپنا کر یا اس کو جس طریقے سے لینا چاہیے اس طریقے سے نہ لے کر ہم پریشانی میں پڑ جائیں. استغفر اللہ. کبھی بھی کوئی انسان یہ سوچ نہ رکھے کہ نہیں بھائی میں پڑھوں گا سمجھوں گا تو میرے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹے گا، آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی. یہ کچھ مسلمانوں کی سوچ ہے. دیکھیے سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بندہ جب اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو بھائی پیچھے جو اتنے کانڈ کیے رہتے ہیں، پیچھے جو اتنے برے برے کام کیے رہتے ہیں، اتنے اعمال ہمارے جو کتاب و سنت کے مخالفت میں زندگی گزری، اس میں اعمال ہم نے کیے، تو اس کی بھرپائی تو کرنی پڑے گی نا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پر پاک صاف کر کے ہمیں اپنے پاس بلائے گا انشاءاللہ. تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب اس کے اندر توحید داخل ہوتا ہے کتاب کے ذریعے، اس کے بعد پچھلے جب اعمال پہ اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اصلاح کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہی بول رہے یہ کتاب تھوڑی میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ کے سینے میں کوئی جھجک باقی رہے. پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی؟ واٹ سے پرپس، کیا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کتاب دینے کا؟ اور یقین کریے دیکھیے کہ اللہ کا کلام ہے. آج مسلمان یا کوئی بھی انسان اس کتاب کو کسی بھی طریقے سے لے لے، اگر اس نے یہ دو چیزیں نہیں لی نا اس کتاب سے تو پھر اس نے کچھ نہیں لیا. اور وہ چیز کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. نمبر 1 تھنگ از انذار، ڈراوے. جو وارننگز اس کے اندر ہے اس کو سن کے الرٹ ہو جائے بندہ، سدھر جائے بندہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذکرا. ذکرا کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ریمائنڈر. بھولی ہوئی چیز کو اللہ کا کلام یاد دلاتا ہے ہمیں. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس صورت میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کتاب تو میں نے اس لیے دیا کہ آپ جو ہے وہ خبردار کریں، آپ وارنڈ کریں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو. سوچیے اب ذرا، دیکھیے کہ آج تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی یہ سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو، یہ کرو وہ کرو، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں. جبکہ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو انہوں نے ڈیتھ بیڈ پہ بھی نہیں چھوڑی اور وہ کرتے رہے، وہ سنت تھی انذار کی. لوگوں کو وارن کرتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات کی آخری لمحے میں بھی انذار کا کام کیا، کرتے ہی رہے. آج مسلمانوں نے اس سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیے یہ سنت ہے، سنت رسول ہے، حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا یہ. تو سوچیے آپ ذرا
کہ اس سنت کو ہمیں آج عام کرنا ہے، کتاب کے ذریعے ہمیں بھی وہی میسج لوگوں کو دینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے۔ اچھا ذکرہ کیسے ہے یہ؟ اچھا یہ نصیحت سب کے لیے نہیں ہے، دیکھیں للمؤمنین آیا ہے، یعنی جس بندے کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذکرہ جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اور ایمان جو ہوتا ہے بندے کا، ایمان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے کلام سے اپنے لیے ریمائنڈر لیتے رہتا ہے، کیا چیز میں اپنی زندگی میں بھول گیا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو میں نے پاسٹ میں نہیں کی۔ اور دیکھیے بھولی ہوئی چیز یہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، جس طریقے سے انشاءاللہ بہت ہی ایک بیسٹ بات ہم اس صورت میں پڑھیں گے جو ہم پوری قرآن میں کہیں نہیں پڑھیں گے، کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے اس بات کی گواہی لے لی، اس بات کا وعدہ لے لیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے اس پر اقرار بھی کر لیا تھا، سب نے اس کو مان بھی لیا تھا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے لوگ، اکثر لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں جب ہم دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد الحمدللہ ایک ایک چیزیں اللہ کی ہمیں یاد آنے لگتی ہے، اچھا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ دیکھیں جس رب نے انسان کو بنایا ہے تو بھئی اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ کیٹلاگ تو ہم کو قرآن سے ملے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انسان اگر انذار کو اور ذکرہ کو اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں لاتا ہے، الحمدللہ اس کی زندگی بہت اسموتھلی جو ہے وہ جیتا ہے وہ، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سینے میں دین کو لے کر، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو لے کر تنگی محسوس نہیں کرتا ہے، گھٹن محسوس نہیں کرتا ہے۔ کرے کیا پھر؟ یہ کتاب اب آ گئی، کرے کیا پھر؟ اتنا کلیئر میسج، یقین کریے کہ انسان اگر اس کو سمجھ جائے تو واقعی اس کی زندگی سدھر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کتاب آ گئی نا تمہارے پاس، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، نمبر 1 تھنگ، پھر اتباع کرو اس کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ الحمدللہ اس آیت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھیے بندہ جب سمجھے گا تو فالو کرے گا نا، کسی چیز کو آپ کو فالو کرنا ہے، کسی چیز پر آپ کو عمل کرنا ہے، فرسٹ آف آل آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا عمل کریں گے آپ؟ آپ کچھ گھر میں اگر پکاتی ہیں، کچھ کام کرتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے کرتی ہیں، بھئی میری مرضی انگریڈینٹس کچھ بھی ڈال دوں میں میری مرضی، کوئی آپ کو بول رہا ہے 1 چمچ نمک ڈالو، آپ اٹھا کے 4 چمچ، نہیں میرا دل کر رہا ہے میں 4 چمچ نمک ڈال دوں، تو کیا وہ چیز صحیح پکے گی؟ بیکنگ کی آپ لے لیجئے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ نہیں بھائی 2 انڈے کی جگہ میں 4 انڈے ڈال دوں تو کہ وہ بیک ہوگا صحیح سے؟ تو یہ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں تو ہم اتنا کیئرفل رہتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں تو آخرت سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں اتنے کیئرلیس کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب مل گئی نا کتاب تمہیں، اس کو فالو کرو، اور کیا نہیں کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ دیکھیے ذرا اس سے بڑی دلیل اور کیا مسلمان کو چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کتاب کو فالو کرو، اور دیکھو تم پیروی نہیں کرنا اس کے سوا سے، یعنی اللہ کی کتاب کے سوا سے دوسرے اولیاؤں کو فالو مت کرو۔ کتنا کلیئر میسج ہے، دیکھیے اتنا کلیئر میسج۔ ہاں لیکن میسج تو اللہ نے یہ دیا، لیکن اللہ کو شکایت کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت پکڑ لیتے ہیں، جو سدھرے ہوئے ہیں۔ شکر نکل رہا ہے آپ کے دل سے؟ اللہ شکر ہے کہ ان تھوڑوں میں تو نے مجھے شامل کیا، اور آگے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ایسے تھوڑوں لوگوں میں شامل کر مجھے جو سدھرے ہوئے ہیں، جو نصیحت پکڑے ہیں تیری کتاب کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کو کتاب دے دی، اور ہر انسان دیکھیے کہ جنت میں جانا چاہتا ہے نا، چاہے وہ مسلم مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ ہیل فائر میں مجھے جانا ہے، مجھے جو ہے وہ نرک میں جانا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے، سب کو جو ہے وہ پیراڈائز چاہیے، سب کو جنت چاہیے، سورگ چاہیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کو پیدا کر کے ضمیر جیسی ایک چیز اس کے اندر رکھ دی، اینڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ آج کا حال کیا ہے؟ دیکھیے کتاب اللہ نے دے دیا،
کتاب کے ساتھ ہر انسان اپنی مرضی چلا رہا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے ویسے اس کو استعمال کر لیتا ہے. کبھی دل کیا تو مردے پہ پڑھ لیا، کبھی دل کیا تو ثواب کے لیے اٹھا لیا، کبھی دل کیا تو نظر اتارنے کے لیے اٹھا لیا، کبھی دل کیا تو بس شادی میں جو ہے اٹھا لیا سر پہ سے گزارنے کو، کبھی قسم کھانے کے لیے اٹھا لیا. ہر انسان اس کو اپنے طریقے سے لے رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کے تعلق سے حکم دیا کہ اتبعوا، اس کو فالو کرو. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کو فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو. جو آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہے آپ اس کو فالو کریں. جو آپ کو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخصیت کی طرف پلٹنے کو کہتا ہے، یہ اولیاء کو فالو کرو، یہ پیر کو فالو کرو، یہ شخصیت کو فالو کرو، سختی سے اللہ نے منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. یہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی دوسرے اولیاء کی بات مت سنو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہی ہوں. آپ پڑھ لیں اپنی جس کتاب میں، جس قرآن میں آپ کو جو بھی ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی سورہ اعراف میں کہہ دیا ہے. اور دیکھیے کہ کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اتنا خوبصورت میپ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، اس کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کون کون سا راستہ اپناتے ہیں. جنت تک پہنچنے کا دیکھیے کہ آپ کو ایک ہی جو ہے یہ میپ دیا گیا ہے، ایک ہی آپ کو جو ہے وہ نقشہ دیا گیا ہے، اور وہ ہے قرآن. آپ اس قرآن کے راستے پر چلو گے تو یہ آپ کو کمپلیٹلی جنت تک پہنچائے گا. جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کہ میرا یہ بندہ پہنچے، میرے اس میپ کو فالو کر کے، اس کے اندر جو بھی احکامات دیے ہیں اس کو فالو کر کے. دیکھیے کہ آپ اگر لوگوں کو دیکھیں گے نا تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ یہ مت دیکھیں کہ میں لوگوں کی نظر میں کتنی اچھی ہوں نا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں میرا کون سا عمل جو ہے وہ اچھا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. یقین کریے لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف اور بے رخی جو بھی آپ کی لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی اس چیز کی. کیوں؟ آپ یہ کہیے اللہ میں تیری نظر سے خود کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. کہ ہلاک برباد ہو جائے گا وہ انسان جو لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھے گا. لوگ تو کہیں کے نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یہ تو حکم میں نے دیا، لیکن ہوا کیا؟ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی آبادیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ہلاک کی جنہیں پھر آ گیا ان پر ہمارا عذاب رات کو یا وہ دوپہر میں جب آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. سوچئے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوتے وقت ان کو عذاب دیا، بے خبری کی وقت ان کو جو ہے اللہ نے عذاب دیا، تاکہ وہ لوگ توبہ نہ کر سکے. سمجھے ہو؟ تاکہ ان کو توبہ کا موقع نہ ملے. آپ سوچے ذرا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب آتا ہے راتوں رات آ گیا، زلزلہ آتا ہے راتوں رات آ گیا، تو کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمہاری آنکھیں کھلی بھی ہے، تمہارا شعور بیدار ہے، جاگتے بھی تم اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں تمہیں جو ہے وہ نیست و نابود کرتا ہے کہ تم توبہ کر ہی نہ پاؤ. سنت دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن ہوا کیا؟ اب دیکھیے کہ یہ ہے بڑی سخت بات کہ جب ان کے اوپر آ گیا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر نہیں تھی ان کی چیخ، ان کی پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر ان کی فریاد تو صرف یہی تھی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. کیا ہی اچھی بات ہو کہ انسان جیتے جاگتے اس چیز کا اقرار کر لے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں نے جو ہے وہ بے رخی برتی. اور دیکھیے کہ یہ حق ان کے پاس جب آ گیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، لیکن کیا فائدہ؟ عذاب دیکھ لیا، زلزلہ دیکھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بعد یہ کہیں گے انا کنا ظالمین، بے شک اللہ ہم ہی گنہگار تھے. بتائیے کس نے ان کو یاد دلایا تھا یہ کہ ہم ہی گنہ، اور وہاں پر اس طریقے کا اقرار وہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ عذاب کی بات جو ان کے سامنے حق ہو جائے گی تو خود بخود ان کا ضمیر بور پڑے گا، خود بخود یہ چیزیں ان کو یاد آ جائیں گی.
اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے بالکل بھی ہمیں، کہ جو نعوذ باللہ عذاب دیکھنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس ان کے دل میں آئے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ جیتے جاگتے تیری کلام کی محبت، تیری محبوب کی محبت ہمارے دل میں آئے، اور ہمارے اعمال تیری پسندیدہ جو ہے وہ تیری نظر میں پسندیدہ ہو، یا پھر ہم ایسے اعمال کریں کہ جسے تو پسند کرے۔ دیکھیے انسان اچھے اچھے کام سوچ اپنی سوچ کے حساب سے کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اعمال ہمارے قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو ایسے اعمال کی توفیق مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کتنی بہترین دعا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا، اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا حلالا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتی ہوں جو نفع بخش ہو۔ علم صرف حاصل کر رہے اور نفع بخش نہیں ہوا تو بھی ہلاک ہے بندہ۔ ایسے رزق کا، ایسے میں روزی کا سوال کرتی ہوں جو حلال ہو، ایسے عمل کا سوال کرتی ہوں، یا میں تجھ سے ایسے اعمال مانگتی ہوں جو قابل قبول ہو۔ تو دیکھیے بھولیے مت، اپنے لیے دعا کیا کریں، کم سے کم صبح شام تو 3 دفعہ بڑے شعور کے ساتھ مانگے، وظیفہ نہ کرے اس کا، شعور کے ساتھ مانگے۔ اللہ جو علم دے رہا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آیت نمبر 5 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔